کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہمارے سروں پر یہ آسمان نیلا کیوں ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں آسمان کہتے کسے ہیں؟ کیا ہمارے سروں کے اوپر کوئی آسمان ہے بھی یا نہیں؟ کیا ہو اگر کبھی آسمان گر جائے؟ کیا آسمان کوئی ٹھوس یعنی سالڈ چیز ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آسمان زمین سے کتنا دور ہے؟ آسمان میں اڑنے والے بادل کہاں سے آتے ہیں تو آسمان میں کس طرح ٹھہرے رہتے ہیں؟ آسمان میں تارے رات کے وقت ہی کیوں نمودار ہوتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ چاند کیا ہے اور ہماری زمین سے کتنی دوری پر ہے؟ آج ہمارے پاس آپ کے لیے ان سب سوالوں کے جوابات ہیں۔ دنیا کے دو بڑے علوم یعنی مذہب اور سائنس میں آسمان کی مختلف ڈیفینیشنز دیکھنے کو ملتی ہیں۔ عام بول چال کی زبان میں زمین سے اوپر خالی فضا کو آسمان کہا جاتا ہے، جس میں تارے بھی ہوتے ہیں، چاند، سورج بھی، پرندے اور ہوائی جہاز بھی۔ مثلاً تارے بھی آسمان میں ہی ہوتے ہیں اور پرندے اور بادل بھی، لیکن ان سب کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ ہے، یعنی پرندے فضا میں ہوتے ہیں اور تارے خلا یعنی سپیس میں۔ دوسری جانب مذہب نے 7 آسمانوں کا تصور پیش کیا ہے، جن میں سے ایک آسمان وہ بھی ہے جسے ہم آسمان مانتے ہیں۔ باقی 6 آسمان کس طرح کے ہیں، اس بارے میں مذہبی دنیا میں طرح طرح کے خیالات ملتے ہیں، اور سائنس تو اس بارے میں ابھی تک بالکل خاموش نظر آتی ہے۔ سائنس بھی آسمان کو کلیئرلی ڈیفائن نہیں کرتی، بلکہ وہ بھی ماحول یعنی ایٹماسفیئر اور خلا یعنی سپیس کے درمیان کے نظارے کو آسمان مانتی ہے، جس میں سورج، چاند اور تارے تیرتے نظر آتے ہیں۔ اکثر اوقات ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ بھلا آسمان زمین سے کتنا دور ہوگا، اور حیرت کرنے والی بات یہ ہے کہ سائنس کے پاس اس کا جواب موجود ہے، لیکن یہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ آسمان کہتے کسے ہیں۔ کیا آسمان سے آپ کا مطلب سپیس ہے، جس کا کنارہ سطح سمندر سے 62 میل یعنی 100 کلومیٹر دور ہے، جبکہ بعض ریسرچرز کا ماننا ہے کہ خلا کی سرحد سطح زمین سے تقریباً 30 کلومیٹر دور ہو سکتی ہے۔ اگر آپ بادلوں کو آسمان کہتے ہیں تو پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ زمین کے کس حصے پر موجود ہیں۔ مثلاً اگر آپ زمین کے سرد ترین حصے میں ہیں تو بادل آپ سے اپروکسیمیٹلی 3 سے 8 کلومیٹر کی دوری پر ہوں گے، لیکن اگر آپ گرم حصے میں ہیں تو یہ دوری 6 سے 18 کلومیٹر ہو سکتی ہے۔ مطلب بادل زمین سے 2 سے لے کر 18 کلومیٹر کی اونچائی تک کہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایٹماسفیئر کو آسمان کہتے ہیں تو زمین سے ایٹماسفیئر کے آخری حصے تک کی دوری تقریباً 10,000 کلومیٹر یعنی 6,000 میل ہے، جس کے بعد ہوا کا کوئی نام و نشان نہیں پایا جاتا۔ اسی غور و فکر کے درمیان ایک اور سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ کیا آسمان کسی سالڈ چیز کا نام ہے جسے چھوا یا توڑا جا سکتا ہے؟ تو ریسرچ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، لہٰذا اسے پار کرنے یا اسے توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ ماڈرن سائنس ایٹماسفیئر اور سپیس کے درمیان کے فاصلے کو پار کر کے سیٹلائٹ اور دیگر آلات نصب کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ اور اگر بات یہیں ختم ہو جاتی تو کوئی بات ہوتی، مگر جدید سائنس ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ پر سفر کرنے میں بھی کامیابی حاصل کر چکی ہے۔ لیکن ٹھہریے، اگر یہ کوئی ٹھوس چیز نہیں تو اس کا رنگ دن کے وقت نیلا، رات کے وقت کالا اور بادلوں کے وقت ہلکا سیاہ یا سفید کیوں ہوتا ہے؟ اور جب ہم اس کا جواب ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی ہمیں سفید دکھتی ہے، لیکن یہ دراصل قوس قزح یعنی رینبو میں موجود تمام رنگوں کا کمبینیشن ہے۔ یہ روشنی جب زمین کی طرف سفر کرتی ہے تو ماحول میں داخل ہوتے ہی ہوا میں موجود گیسز اور پارٹیکلز اور نمی کی وجہ سے مختلف ڈائریکشنز میں بکھر جاتی ہے۔ رینبو میں موجود رنگوں میں نیلی روشنی سب سے زیادہ پھیلتی ہے، کیونکہ یہ چھوٹی اور مختصر لہروں میں سفر کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آسمان کا رنگ نیلا نظر آتا ہے، جبکہ آسمان کا اصل رنگ کالا ہے۔ آسمان میں سفیدی موسٹ آف دا ٹائمز بادلوں کے چھا جانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخرکار یہ بادل آتے کہاں سے ہیں اور کس طرح زمین سے اس قدر دور آسمان میں تھمے رہتے ہیں۔ سورج کی گرمی کی وجہ سے دریاؤں، ندی نالوں، جھیلوں، تالابوں اور سمندروں سے بھاپ کی شکل میں اڑنے والا پانی زمین کی سطح سے اوپر یعنی فضا میں جا کر بادل کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ فضا میں درجہ حرارت کم ہونے کی وجہ سے یہ بادل جم جاتے ہیں اور بارش یا برف کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ زمین کی سطح سے 50 میل کی اونچائی تک درجہ حرارت لگاتار کم ہوتا جاتا ہے، جس کے پیچھے مختلف فیکٹرز ہو سکتے ہیں، جن میں ہوا کا دباؤ اور بخارات کی موجودگی بھی شامل ہے۔
इसी वजह से बुखारात बारिश और बर्फ़ की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। बादलों के फ़ज़ा में कायम रहने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि बादल गैस की शक्ल में आसमान में मौजूद होते हैं, और हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि गैस हमेशा हवा में सफ़र करती है। लेकिन जब टेम्परेचर में कमी की वजह से बादल जम जाते हैं तो वो बारिश या बर्फ़ की शक्ल में दोबारा ज़मीन पर वापस आ जाते हैं। कुछ ऐसा ही हाल सितारों का भी है। ज़मीन पर खड़े होकर हमें सितारे जिस कदर खूबसूरत नज़र आते हैं, रियलिटी में वो हमसे इतना ही दूर खला में तैर रहे होते हैं। लेकिन ये सितारे दिन में नज़र नहीं आते। दिन के वक्त सितारों के नज़र न आने की वजह सूरज की तेज़ रोशनी है, जो तारों की रोशनी को गायब कर देती है। सूरज को सबसे बड़ा सितारा माना जाता है। साइंस की ज़बान में सूरज को भी सितारा यानी स्टार कहा जाता है, जिसके इर्द गिर्द साइंस के मुताबिक ज़मीन गर्दिश करती है, जबकि मज़हब में इस मौजू पर आज भी बहस जारी है। लेकिन याद रखें, सितारों के दरमियान नज़र आने वाला चाँद न तो सितारा है और न ही सैयारा, बल्कि एक सैटेलाइट है, और ये ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है। सैयारा बड़े सितारे के गिर्द घूमता है, जबकि एक सैटेलाइट सैयारे के गिर्द घूमती है। चाँद ज़मीन से तकरीबन 3,84,400 किलोमीटर दूर है और इसकी उम्र 4.5 बिलियन साल बताई जाती है। आसमान में मौजूद सितारे, ग्लेशियर्स, मिल्की वेज के बारे में हम कुछ हद तक तो जान पाए हैं, लेकिन साइंस की मदद से फ्यूचर में हम कुछ नए राज जानने में कामयाब हो सकते हैं। बस हमें कुछ मज़ीद इंतज़ार करना होगा। इस वीडियो में आसमान पर पूरी बात करना मुमकिन तो नहीं, लेकिन हम सब के जहनों में पैदा होने वाले बेसिक सवालों का जवाब ज़रूर मौजूद है। आपको हमारी ये मालूमात कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।